آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. جس طرح ابتدائیے میں ہم نے ذکر کیا عالمی منظرنامے کا، ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ کی طرف جو پالیسی رہی ہے، اس کے علاوہ بورڈ آف پیس جو غازہ میں بننے جا رہا ہے، جس میں بہت سے ممالک نے پاکستان سمیت شمولیت اختیار کی ہے، اور ایران کی صورتحال جہاں کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی طرف سے اگریسو بیانات دیے گئے، عالمی منظرنامے میں کس طرح سے تبدیلی سامنے آ رہی ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر تیمور رحمان، ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ دونوں بین الاقوامی امور میں ماہر ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی. خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے آغاز کروں گا. قمر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بورڈ آف پیس کی جو ڈسکشن ہے، پروز اینڈ کونز اس کے کیا ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اٹس اے گولڈن اپرچونٹی، اور اگر ہم دیکھیں اس کانٹیسٹ میں کہ مشرق وسطیٰ کے جو سلامتی امور ہیں، اس میں کافی سگنیفیکنس ہے پاکستان کی. So it has to be captured as a good opportunity, but on the contrary انہوں نے حماس کو غیر مسلح بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر پیس بھی مینٹین کرنا ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اپروچ ہے اس میں کلیئرٹی ہے؟ دیکھیں، بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے. پاکستان کی لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے کہ جہاں تک ڈی ملٹرائزیشن آف حماس ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، نہ ہم اس میں جانا چاہتے ہیں. ہمارا جو سینٹرل گول ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہو جس سے غزہ کے لوگوں کا مستقبل بہتر ہو سکے، ان کی زندگیاں نارملائز ہو سکیں، جینوسائیڈ جو ہے وہ جو رکا ہے، جس کی بڑی کوشش کی گئی، گو کہ پھر بھی انہوں نے 400-450 بندے کو آفٹر دا سیز فائر شہید کر دیا ہے. تو ہماری تو یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ پوری دنیا میں ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کا حصہ بنتے ہیں جب، تو آپ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اور اگر مسلم ورلڈ میں ہمیں اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں کہ غزہ کے مسئلے کا، تو کل کو ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کا بھی کچھ سلوشن نکال سکتے ہیں. یہ ایک ڈسپیوٹ جس کو پوری دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت کام ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. باقی کنٹروورسیز تو جنریٹ ہوتی رہتی ہیں. ہمارا کام وہاں پہ جا کے نہ تو ہم نے کوئی حماس ختم کرنی ہے، نہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے اوپر یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس کی ریفرنس ہوگا، پلس وہاں پہ غزہ کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں اور کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے، ریکنسٹرکشن ہو سکے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارا وہ فوکس ہے، نہ کہ ہم کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. اور اس طرح کے پلیٹ فارمز کا حصہ بننا چاہیے، اپنے آپ کو آئسولیشن میں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیمور صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ اسرائیل کے کافی کیبنٹ منسٹرز اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی انکلوژن بھی اس میں ہوگی، کہ ٹرمپ کے گڈ بکس میں آنے کے لیے تو یو ہیو ٹو ناڈ اینڈ گیس ٹو ایوری تھنگ دیٹ ہی سیز. ویری ٹرو، ویری ٹرو. اور اگر آپ نے ان کو نوبیل پرائز نہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ملک کا حصہ اٹھا دے. بالکل. No, I think we always have the option to say کہ we can't do this. اگرچہ اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، مگر میں یہ ضرور کہوں گا اٹس اے مائن فیلڈ. مطلب ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے، پیپر پہ ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، مگر جو ریئلٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیٹلر کولونیل اسٹیٹ جس نے 2 سال سے جینوسائیڈ کی ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے اپنے ادارے بلڈوز کر دیتا ہے، ٹوٹلی تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو وہاں پہ جب پاکستان کی فوج جاتی ہے، جب پاکستان کے پرسنل جائیں گے ایسی مائن فیلڈ میں جو کہ ایک بیٹل زون ہے فرینکلی، تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں اسرائیل جو ہے وہ اس جو انڈرسٹینڈنگ اگریمنٹ اس کو وائلیٹ کرتا ہے، اور پھر فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ آئے ہیں ٹو کیپ دا پیس، ناؤ ڈو سم تھنگ، تو پاکستان کیا کریں گے؟ پھر وہاں پہ واقعی لڑیں گے؟ ایگزیکٹلی. سو اٹس اے ویری 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 ٹرکی. اسرائیل کیا فیل کرے گا بائی دی انکلوژن آف پاکستان؟ Would they be comfortable? I think Israel would not be comfortable. کوئی بھی انکلوڈ ہو، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہاں سے سارے فلسطینی دفاع ہو جائیں ایک دفعہ. بالکل ایبسلیوٹلی. اور ان کی زندگی اتنی ہم مشکل بنا دیں کہ یہ یہاں سے نکل جائیں. یہ اصل میں ان کا جو کبھی کبھار ٹیبل ٹاک میں اور باتیں کر دیتے ہیں، مگر جو کنسسٹنٹ لائن آف ایکشن نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. ادروائز اب تک تو ان کو کب کی اپنے آپریشنز کب کے ختم کر دینے چاہیے تھے، مگر نہیں کر رہے. وہ یہی چاہیں گے کہ لوگوں کی زندگی اتنی مشکل ہو کہ آہستہ آہستہ بتدریج یہ لوگ جارڈن چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں، یہاں سے. ٹھیک، اچھا، صحیح. مطلب اسرائیل کے کانٹیکس میں تو کسی کی بھی انکلوژن کوئی اچھا کیس نہیں ہے. خالد صاحب، اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ انڈیا کو بھی دعوت دی گئی ٹرمپ کی طرف سے اس میں شمولیت کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسرائیل واز آلسو ناٹ ویری ہیپی. انہوں نے یہ کہا کہ جو بورڈ آف پیس کے ارکان ہیں ان کے ناموں پر ہم سے تو مشاورت ہی نہیں کیا آپ نے، بٹ پھر بھی شمولیت اختیار کر لی. تو
تو یہ کیا سینیریو ہے پھر اگر اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہی انہیپی ہیں تو پھر ٹرمپ ہی گائیڈ کر رہے ہیں پالیسی کو سنگل ہینڈڈلی؟ جی بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ تو جب اگریمنٹ ہوا تھا تو میں ظاہر ہے اس پر تو کوئی بھی دنیا کا شخص نہیں ہوگا جو خوش نہ ہو کہ بمباری بند ہو گئی. 70-80 ہزار لوگ جانوں سے گئے، شہید کر دیے گئے، ہم سب سیٹسفائیڈ کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ بمباری کی قیمت ہی ہے جو ٹرمپ صاحب نے جو کیا سارا نیگوشیٹ؟ بمباری کی قیمت اس لیے نہیں تھی کہ یہاں پہ ایک 2 اسٹیٹ یا 2 نیشن تھیوری اپلیکیبل ہونی چاہیے تھی، ایک نظر آنا تھا، وے فارورڈ نظر آنا چاہیے تھا. اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. آپ دیکھیں نیتنیاہو جو ہی لینڈ کیے واپس اسرائیل جا کے اس ایگریمنٹ کے بعد انہوں نے ہیبرو میں ایک انٹرویو دیا اپنی لینگویج میں، انہوں نے کہا میں نے تو کوئی 2 اسٹیٹ کی بات نہیں کی اس پورے کانٹریکٹ کے دوران، پہلی بات. اور پھر ہسٹوریکلی بھی آپ کے ویورز کو ریفریش کرتے چلیں، فلسطین کی جو PLO آرگنائزیشن تھی، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، یاسر عرفات صاحب ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بہت عام سٹرگل کی. 92 سے لے کے 95 تک یہ پیس ایگریمنٹ کے لیے بات ہوئی، ان کو قائل کیا گیا آلموسٹ سیم لائنز پر. پھر اوسلو ایگریمنٹ ہوا. اوسلو ایگریمنٹ کے بعد اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایگریمنٹ لیڈ کرے گا ٹو 2 اسٹیٹ سولوشن. 32-33 سال ہو گئے، کون سا 2 اسٹیٹ سولوشن نمبر 1 وہ نہیں آیا ابھی تک. ابھی ایک کلین اسٹریٹجی ڈاکٹرن ہے جو نیتنیاہو کی ہے. ابھی بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جب یہ اس وقت انہوں نے 96 میں کوائن کی تھی، سون آفٹر اوسلو ایگریمنٹ. کلین اسٹریٹجی کا انہوں نے مطلب یہ کہا تھا کہ ہمیں سارے ایگریمنٹ سے نکل جانا چاہیے، ہمیں اپنی فورس کے ذریعے ریٹ نہیں بنوانی چاہیے، ہمیں کوئی بائی لاز ایگریمنٹ نہیں ماننے چاہیے. اور یہ نیتنیاہو تھے اس وقت، آج سے 30-35 سال پہلے. تو میں صرف ریفریش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی میں نے کہا ایگریمنٹ کے کہ اس میں روڈ میپ نہیں نظر آ رہا، اس میں ٹائم لائن نظر نہیں آ رہی، اس میں جیوری اینڈ جج سارا اسرائیل اور امریکن پریزیڈنٹ ہیں، یہ بورڈ نہیں بنے گا. اگر یہ بورڈ بن جائے، ان کے پاس امپاورمنٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، زبردست ہے ان کی پاورمنٹ ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ یونائٹڈ نیشنز کے مینڈیٹ کے نیچے بھی نہیں ہو رہی. دنیا میں جتنی دنیا میں پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں یونائٹڈ نیشن کے امبریلے کے نیچے جاتی ہیں. اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کی پاورمنٹ ہوتی ہے، ان کے بائی لاز ہوتے ہیں، ان کی رولز کلیئر ہوتے ہیں، ان کی اتھارٹی کلیئر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مینڈیٹ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر رہ کے کریں گے. پیس کیپنگ میں اور پیس ریسٹورنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ بھی آپ کے ویورز کو اور ہمیں سب کو سمجھ لینا چاہیے. ریسٹور مینس کہ آپ کو ایکشنیبل ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے، وچ مینس کہ اگر آپ کو فائر کرنا پڑے آپ کر سکتے ہیں. پیس کیپنگ ہوتی ہے جسٹ ٹو میک شیور کہ لوگ اس طرح کریں. ایک اور چیز آخری بات اس پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ذمہ دار، ڈاکٹر تیمور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب یہ جائے گی ہماری فورس، ہائپوتھیٹیکلی ہماری فورس چلی جاتی ہے، تو کون؟ حماس کے اندر ان کے ایجنٹس بہت ہیں، یہ آپ پڑھ لیں. ایران کے اندر موساد کے ایجنٹس بہت ہیں. ابھی نیو ایئر پہ اسرائیل کے ایک منسٹر نے کنگریچولیٹ کیا ٹویٹ کر کے کہ میں تمام ایرانیوں کو نیو ایئر کہتا ہوں، اور ان تمام موساد ایجنٹ کو جو ایرانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے تہران میں جو کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے حماس کے اندر بہت پینیٹریشن ہے. واٹ اسٹاپس اسرائیل کہ وہ یہ فالس فلیگ ایک آپریشن پاکستانی ٹروپس یا کسی ایسے ٹروپس کے خلاف کروا دے اور آپ کو بائی ڈیفالٹ رسپونڈ بیک کرنا پڑے؟ تو وہ ہم نے کانسیکوینسز کبھی سوچے ہیں؟ تو فالس فلیگ میں کولیبریشن بھی بہت ہے ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کی، تو 2 ملکوں کی دوستی بڑی ہے، تو ان سے وہ لرننگ بھی بڑا آسان ہے فالس فلیگ کیسے کرواتے. تو کل وہ ہو جائے تو پھر ہماری کیا پوزیشن؟ ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.